أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الكائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات على محمد. جناب زہرا کی روح کا استقبال کرتے ہوئے بآواز بلند سر آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب النجبا، حجت ہے مصطفیٰ، نبی ہے مجتبیٰ، ولی ہے مرتضیٰ، وہ پروردگار جس جیسا کوئی خدا نہیں۔ جب خدا جیسا کوئی خدا نہیں تو جو اس کے نور سے ہوگا اس محمد جیسا کوئی کیسے ہوگا؟ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جو کہتا رہا ہوں فرشی نہیں عرشی ہے۔ اور کل 1444 ہجری قمری ماہ اذا سلسلہ اذا عشرہ اولیٰ کی مجلس اس مرحلے پہ آ کر رک گئی تھی کہ آخر حبیب کا مادہ خلقت کیا ہے، اللہ نے کس مادے سے بنایا ہے۔ بھئی 8ویں جماعت کا طالب علم جانے کہ 6ویں جماعت کا، 6ٹھی جماعت کا طالب علم کیا ہے تو کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہوتا ہے کہ 8ویں جماعت کا طالب علم جان جائے کہ 12ویں جماعت کا طالب علم کیا ہے۔ بھائی استاد کو یہ معلوم ہو شاگرد کیا ہے، کمال نہیں ہے، مگر کمال تو یہ ہے کہ شاگرد کو بتاؤ میرا استاد کیا ہے۔ بھائی مفضول افضل کو جان جائے کمال یہ ہوتا ہے، افضل مفضول کو جان جائے کمال یہ نہیں ہوتا۔ غیر معصوم کیا جانے محمد مصطفیٰ جیسا معصوم کیا ہے۔ بھائی آج جواب دے دیں کہ بہت شوق ہے محمد ہم جیسے، ہم بتا دیں گے تمہیں کس جیسے، اور یہ بھی عجیب ہوا کہنے لگے ہم جیسے۔ سب سے پہلے تو ایک اور دلیل قائم کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو کل گفتگو اس مرحلے پہ آئی تھی نبی کا مادہ خلقت کیا ہے، نبی کب سے ہے، لفظ تھا نہ تھا یہ حبیب تھا، نہ شجر نہ حجر نہ ملک نہ فلک نہ فضا نہ خلا نہ روا نہ روانی، نہ فلک نہ ملک نہ آفتاب نہ مہتاب نہ شمس نہ قمر، اما آدم نہ تھا آدمی کہاں سے ہوگا۔ حبیب کا نور اپنی جگہ پہ تھا، بتا دیا کتنا قدیمی ہے کتنا پہلے سے ہے۔ ایک اور مسئلہ آج کل مسلمانوں کی عقل کو فالج پڑا ہوا ہے، اور ایسا فالج ہے جس کا علاج کسی اسپتال میں بھی نہیں ہے، علاج ممکن نہیں ہو پا رہا۔ بہت سے انجیکشن اور ٹیکے میں نے ممبر سے لگائے، شرک کے فتوے آتے جا رہے ہیں، شرک بدعت کفر، یہ 3 تو ہیں ہی بڑے بدبخت۔ جو خاموش ہیں ان کے تعلقات اچھے ہو گئے۔ چلے بھائی جن کے اچھے ہو گئے خدا انہی کے ساتھ معشور کرے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حبیب کا مادہ خلقت تو بتا دیا، ایک اور فالج ہو گیا مسلمان کی عقل کو، کہنے لگے دعا نہ مانگیے، وسیلہ نہ کیجئے، مردہ ہو گئے، یہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ جاہل کو یہ نہیں معلوم 1400 سال پہلے بھی اذان ہوئی تھی، آج بھی اذان ہوئی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، ہوں گے، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب ہیں تو یعنی ہیں۔ بھئی ابھی بیان کر دیتے ہیں پیغمبر کی حیات کو بھی، یاد رکھیے گا ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ترجمہ کیجئے، اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، غلط، درود بھیجتے تھے، آپ نے کہہ دیا غلط، درود بھیجیں گے، 3 غلط ہیں، 3 غلط ہی ہیں، ہمیشہ سے غلط ہیں، یہ 3 بڑے ہی غلط ہیں، اب 3 کے بعد جو چوتھا آئے گا وہ تو صحیح ہی آئے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون عربی کے اعتبار سے فعل مضارع ہے، ترجمہ بنے گا اللہ اور ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، یعنی آج بھی بھیج رہے ہیں، یعنی آج بھی نبی موجود ہے۔
نبی آج بھی موجود ہیں. ایک اور دلیل دیے دیتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا پیغمبر کی حیات مسلمانوں کو. ایک حدیث ہے پیغمبر کی, فرمانے لگے حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم, میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر, میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر. کا دنیا میں رہنا خیر اس طرح کہ تمہیں ہدایت دے دی, تم تو محرموں سے نکاح کر لیتے تھے, ماں بہن کی تمیز دے دی, تم تو شراب کی گھٹی لیتے تھے, طہارت کی تمیز دے دی, تم تو 2 رکعت فجر کی 4 پڑھاتے تھے, پھر شراب کے نشے میں جھومتے تھے, پھر کہتے تھے اور موڈ ہے تو 6 پڑھا دوں. بھئی تمہارے یہاں تو یہ بھی ہوا, کہہ دیتا ہوں مذائقہ کیا ہے. لایا گیا تھا ولید بن عقبہ کو مدینے میں, 2 کی 4 پڑھا دی, 4 کی 6 پڑھا دی, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کہنے لگے ذرا کوڑے تو ماریے ان کو شراب کے عوض. تیسری خلافت کا زمانہ تھا, تو ولید نے ایک جملہ کہا, بخاری کی روایت ہے, بہت سنگا بخار اترے گا انشاءاللہ. بخاری کی روایت ہے, کہنے لگے جیسے ہی لائے ولید کو تو کہا تم نے شراب پی کے نماز پڑھائی. تیسرے خلیفہ نے کہا کوڑے مارے جائیں گے. کہا میرا بس ایک مطالبہ ہے, مجھے تو وہ کوڑے مارے جس نے کبھی خود شراب نہ پی ہو, مجھے تو وہ کوڑے مارے جس نے کبھی خود شراب نہ پی ہو. بھرے مدینے میں آواز گونجی, آئین علی, علی کو بلاؤ. بھئی تمہیں تو نبی نے شراب چھڑوا دی. کچھ صاحب تھے آخری وقت تک کہتے تھے تھوڑی سی پی لوں, بھئی جان نہیں نکلے گی, ایک قطرہ پلا دو. تھے نا ایسے ایسے منحوس بھی نبی کی بارگاہ میں. تو بھئی کہنے لگے نبی نے تمہیں فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے, میں نے تمہیں طہارت سکھا دی, ہدایت دے دی, منزل عاقبت سوار دی, تمہیں عبادات سکھا دی, اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر. تب وہ کس طرح؟ کب وہ اس طرح کی دنیا سے چلا گیا, تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر میرے علی کا چاہنے والا ہو تو میں معافی کی دعا کر دیتا ہوں. بدتمیز ہر زمانے میں رہے ہیں. پیغمبر نے منبر پہ یہ حدیث کہی, ایک بدتمیز کھڑا ہو گیا, بد اخلاق, منحوس باپ کا منحوس بیٹا کھڑا ہو گیا. اب جیسی کھڑا ہوا کہنے لگا کیف ذاک یا رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہے, قد رممت, آپ تو دفن ہو جائیں گے. اب اس نے جملہ کہا ہے, نقل کر رہا ہوں, نقل کفر, کفر نہ باشد, کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. کہنے لگا اللہ کے رسول یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ ہمیں بخشوائیں گے. قد رممت, آپ تو مٹی ہو جائیں گے, آپ تو مٹی ہو جائیں گے. نبی نے ایک جملہ کہا ان اللہ حرم لحومنا علی الارض, اللہ نے ہمارا گوشت زمین پہ حرام کیا ہے. بھائی شرح تو اب کروں گا, نبی نے عربی میں گوشت کو لحم کہا جاتا ہے, لیام ہے میم. نبی کو کہنا چاہیے تھا ان اللہ حرم اللحمی, اللہ نے میرا گوشت زمین پہ حرام کیا ہے. نبی نے کہا لحومنا, ہمارا گوشت. جمع کا صیغہ بتا رہا ہے, کوئی اور بھی ہے جس کا گوشت نبی جیسا کا حدیثیں کے ساتھ نہیں پڑی, لحموں کا لحمی. کے ساتھ نہیں پڑی, لحموں کا لحمی. ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو جو شان نبی کے لیے ثابت ہوگی وہ نبی کے گھر والوں کے لیے بھی. کہ نبی نے کہا اللہ نے ہمارا گوشت زمین پہ حرام قرار دیا ہے. نبی موجود ہیں, اگر یوں نہ سمجھ آئے ایک اور دلیل دے دیتے ہیں آپ کو نبی کی حیات پہ. قرآن میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انہم اذ ظلموا انفسہم, اے حبیب جن لوگوں نے اپنے اوپر گناہ کیا, جاؤکا تیرے پاس آتے ہیں, فاستغفر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی دلوا دے,
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر اللہ کا رسول ان کے لیے استغفار کر دے تو اللہ کو رحم کرنے والا پائیں گے. معافی اللہ سے چاہیے. حبیب کے پاس رہے ہیں, حبیب بخشوا رہا ہے. خدا کی خدائی پہ محمد کو کیسا اختیار ہے. بہت گھبرا رہے ہیں, آج گفتگو آسان ہو جائے گی. کہ اگر رسول کہہ دے تو ہم بخش دیں گے. اب ایک سوال ہے میرا, بھئی یہ تو اچھا جگاڑ ہو گیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے, سیاہ کرو, سفید کرو, کالا کرو, دھاگا کرو, تاغی باغی سرکش شرابی ہو جاؤ. یہ رسول ہے, ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ ہے ہی رحمت عالم, اس کے پاس آؤ یہ بخشوا دے گا. تم یہاں اپنے مہینے کیا بگاڑا ہے؟ بھئی رسول تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے ابھی, ہم گناہ کریں ہم کہاں سے بخشوائیں؟ اس زمانے کے لوگوں کے پاس اچھا جگاڑ آ گیا, جو کر لو پیغمبر بخشوا دیں گے. اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو اللہ کی عدالت پہ سوال ہوگا. اللہ عادل نہیں, اس زمانے کے لوگوں کو رسول دے دیا, ہم کیا کریں؟ یا تو کہو کہ اللہ عادل نہیں, یا مانو جیسے تب والوں کی سنتے تھے آج والوں کی بھی سنتے ہیں. آج والوں کی بھی سنتے ہیں, تو آیات پڑھ رہا ہوں, آج والوں کی بھی سن لیتے ہیں. اچھا یوں نہ سمجھ آئے بھئی میں مجلس تو مجھے پڑھنا نہیں آتی, خوب سر کھا جاتے ہیں ہم ٹھوکر نیاز بیگ والوں کا, سما خراشی پہلے دن سے کر رہے ہیں. اب ہوا کیا, مجلس پڑھنی آتی نہیں تھی, میں جیسے ہی مجلس پڑھنے بیٹھا تو یہاں سے 3 افراد اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا اچھا بھیا مجھے کل تو ملو تم. اب وہ ہوا اس طرح کہ میں اگلے دن آ رہا تھا, وہ سامنے سے آ رہے تھے. میں نے کہا بھائی, کہنے لگے مولانا کیا مجلس پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا بھائی تم تو نہیں تھے مجلس میں. کہنے لگے نہیں, ابا بیٹھے ہوئے تھے, بیٹا بیٹھا ہوا تھا. وہ قدرتی لائف کا زمانہ ہے, تو ابا اور بیٹے نے آ کے بتایا کہ مجلس بہت اچھی ہوئی. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہراً یہاں نہیں تھے مگر یہاں سے باخبر تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے بیٹا موجود تھا. یعنی بیٹا موجود ہو تو جس کا بیٹا ہے وہ باخبر ہے. محمد پہ بات کرنے سے پہلے سوچ لینا, پردے میں آج بھی بیٹا ہے. پردے میں آج بھی بیٹا موجود ہے, اور بیٹا نہیں بخشے گا. بیٹا محمد کا ہے, نام بھی نبی والا ہے, نیت بھی نبی والی ہے. وہ الگ بات ہے, پہلے محمد کو تلوار چلانی نہیں دی گئی, آخری کو روکی نہیں جائے گی. اچھا ایک سوال کا جواب دے ہی دیتے ہیں, شاید کچھ نیا ہو جائے. کہنے لگے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی کبھی. بے شک نہیں اٹھائی, رحمت عالم ہے, تلوار اٹھا لیتے تو رحمت پہ سوال ہو جاتا. اللہ کے جمال کا مظہر محمد ہے, اللہ کے جلال کا مظہر علی ہے. ایک حجت سے جلال ظاہر ہوتا ہے, ایک سے جمال ظاہر ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا اٹھائیں گے. ابھی مزید پریشان کر دیتے. میں نے عرض کیا 10 دن آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہوں یہاں پر. کہنے لگے رسول تلوار اٹھائیں گے. روایت کا حوالہ لے لیجئے, جن سے حوالہ لینا ہوتا ہے ان سے آپ لیتے نہیں, ہم سے تو آپ لے لیتے ہیں. کتاب کا نام ہے الفضائل, 11ویں امام کے صحابی کی کتاب. کہنے لگے کعبہ کا منظر تھا, نبی و علی تشریف فرما تھے. یا ایک مرتبہ ایک شخص وارد ہوا نہایت مکروہ چہرے کا. علی اس کے سینے پہ آ گئے, قتل کرنے لگے. کہ جیسے قتل کرنے لگے تو اس نے ایک جملہ کہا, یا علی میں ابلیس ہوں, آپ نے پہچان لیا, مگر میں ابلیس ہوں, آپ کا دشمن نہیں ہوں. کہ تم میرے دشمن کیوں نہیں ہو؟ کہ چونکہ میں جانتا ہوں آپ کے دشمن کا شجرہ اچھا نہیں ہوتا. میں کچھ ہوں, آپ کا دشمن نہیں ہوں. ابھی علی نے تلوار کو نکالا, فوراً سے نبی نے ایک جملہ کہا, یا علی رک جاؤ, اس کو مت مارنا, یہ مجھ محمد کا پہلا اور آخری شکار ہوگا. کہ جب ہمارا 12واں آئے گا اللہ ساری حجتوں کو پلٹائے گا. جس کو علمی زبان میں رجت
جب اللہ ایک مرتبہ ساری حجتوں کو بیٹھائے گا تو مجھ حبیب کو حکم دے گا شیطان کو داڑھی سے تھامو، پتھر پہ گرا دو، گلے کو کاٹ دو۔ شیطان میرا شکار ہے۔ شیطان کس کا شکار ہے؟ نبی کا۔ تو بے فکر رہیے، نبی بھی تلوار اٹھائیں گے۔ اب بیٹا موجود ہے، بیٹا بھی اٹھائے گا، نانا بھی اٹھائے گا۔ اب خبردار کبھی نانا کی حیات پہ بات نہ کرنا، بیٹا بخشے گا نہیں۔ گفتگو آگے بڑھ گئی، کون ہے حبیب؟ جو موجود ہے، آج تک موجود ہے۔ ایک اور شوق آ گیا امت کو، کہنے لگے محمد ہم جیسے۔ میں نے کہا آپ نے شیشہ دیکھا ہے؟ کہنے لگے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کبھی تو یہ خوش فہمی ہے محمد ہم جیسے۔ اچھا اس کا بھی آج جواب دیتے ہیں۔ میں عموماً چونکہ مجھے پنجابی میں اس طرح سے عبور تو نہیں ہے، مگر ہمارے ایک شاعر نے اس کا پنجابی میں مصرعے میں جواب دیا ہے، اور اب جیسی بولوں گا وہ قبول کر لیجیے گا۔ وہ کہنے لگے، پہلے سمجھا دیتا ہوں، کہنے لگے محمد ہم جیسے، محمد ہم جیسے۔ ایک چھپڑ تھا، اس میں ایک مینڈکی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا اماں حور کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا آہستہ، لوگوں کا شک مجھ پہ ہے، آہستہ بولو، لوگوں کا شک مجھ پہ ہے۔ شاعر نے پنجابی میں جملہ کہا ہے، کہنے لگا کتھے چھپڑ دی ڈڈ، کتھے جنت دی حور، کتھے چھپڑ دی ڈڈ، کتھے جنت دی حور، کتھے بد شکل مولوی، کتھے محمد دا نور۔ بھائی کہنے لگے محمد ہم جیسے، تم اتنے نجس، تمہاری تھوک اتنی نجس کہ جگہ جگہ لاہور میں کتبہ لگانا پڑے تھوکنا منع ہے، اور میرے حبیب کا لعاب اتنا پاک نابینا کی آنکھوں میں جائے بینا ہو جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خبردار حبیب سے مقابلہ نہ کرنا، محمد ہم جیسے۔ چلو آج یہ بھی بتا دیتے ہیں محمد کن جیسے، محمد ہم جیسے۔ دیکھیے عربی کا قاعدہ ہے، جو جس کے جیسا ہوتا ہے نا اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اس کا نفس۔ جو جس کے جیسا ہوگا وہ اس کا نفس ہوگا۔ بھائی اردو میں بھی رائج ہے، میں بنفس نفیس وہاں پہ تھا، اس کا معنی کیا ہوا؟ میں خود۔ جو جس کا نفس ہوگا وہ خود ہوگا۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیے، کوئی شے پوچھیے کتنے کی ہے، وہ کہے گا اتنے کی ہے۔ آپ فوراً سے کہے اچھا یہ 7 والی، اگر تو ایک جیسی ہے تو کہے گا نفسش ہے۔ لفظ نفس دلیل ہے، جس کا نفس ہے اس کے جیسا ہے۔ حبیب جیسا وہ ہوگا جو حبیب کا نفس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ حبیب ان سے کہہ دو لاؤ بیٹوں کو، تم لے کے جاؤ اپنے بیٹوں کو۔ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی بیٹیوں کو، تم لے کے جاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ ان سے کہہ دو لاؤ اپنے نفسوں کو، تم لے کے جاؤ اپنے نفسوں کو۔ سوال کر لوں آپ سے میں، ابنانا کا ترجمہ تم نے بیٹے کیا، نسانا کا ترجمہ تم نے بیٹیاں کیا یا خواتین کیا، انفسانا کا ترجمہ تم نے نفس کر دیا، تو اوپر بھی تو نفس ہی ہے۔ ترجمہ کیا کیا؟ یہ تو وہی ہوا الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، حامیم کا ترجمہ حامیم۔ بھئی اوپر آیت میں لفظ نفس آیا تھا، ترجمہ بھی نفس کر دیا، تو پھر ترجمہ کیا ہوا؟ نفس کہتے ہیں جس کا نفس ہوگا اس کے جیسا ہوگا۔ پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ اے حبیب کہہ دو ان سے لاؤ اپنے بیٹوں کو، تم لے کے جاؤ اپنے بیٹوں کو، یہ لائے اپنی عورتوں کو، تم لے کے جاؤ اپنی عورتوں کو۔ انفسنا وانفسکم، حبیب ان سے کہہ دو یہ لائے اپنے جیسوں کو،
अपने जैसों को, अपने जैसों को, अनफुसना व अनफुसकुम। अब मुबाहिले में सबने लिखा, वो जो सऊदी अरब से भी कुरान आता है ना तफसीर वाला, उस पर भी इत्तफाक हो गया, वरना तो मुसलमान कहीं मुत्तफिक नहीं हुए आज तक। उस कुरान में मुत्तफिक हो गए, कहने लगे आया मुबाहिला 5 के लिए आई। अब नाना की मंजिल पे हसनैन, निसाना की मंजिल पे जहरा, अनफुसना की मंजिल पे अली। एक साहब मुझे एक मकाम पे मिले, कहने लगे मौलाना बड़ा अफसोस हुआ अली पे दरूद नहीं है। मैंने कहा अच्छा किस तरह नहीं है? कहने लगे आले मोहम्मद पे है, नबी के दामाद हैं, चचा के बेटे हैं, भाई हैं, औलाद तो नहीं है, तो दरूद कैसे हुआ अली पे? वो कहते हैं ना जिसका जैसा बल्ला हो उसे वैसी गेंद करा दो। बाज़ लोगों को इल्मी जवाब नहीं देना होता। मैंने कहा खबरदार, अली को आले मोहम्मद में रखना भी नहीं। अली पे दरूद पहले मरहले में है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जब तुमने कहा मोहम्मद पे दरूद भेजो, आंखों पे गया, कानों पे गया, चेहरे पे गया, ज़बान पे गया, हाथों पे गया, बदन पे गया, लिबास पे गया, रूह पे गया। अली है नफ्से रसूल, अली है नफ्से रसूल। जब रसूल पे जाएगा तो रसूल के नफ्स पे भी जाएगा। अली है नफ्से रसूल, और जिसका नफ्स होगा उसके जैसा होगा। यानी किसी को हक अगर है कि कहे मोहम्मद मुझ जैसा, तो वो है अली, वो है अली। आ जाएगा इस मरहले में भी शरा इंशाअल्लाह। मोहम्मद का नफ्स है ना, तो ये कह सकते हैं मोहम्मद हम जैसे, अब कोई और ना कहे हम जैसे। गुफ्तगू आगे बढ़ गई। जो आयत आपने इस्तेमाल की ना साबित करने के लिए हम जैसे, कहने लगे कुरान ने कहा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा हूँ। तो भाई ये कहा मैं तुम जैसा हूँ, ये कब कहा तुम मुझ जैसे हो? ये कब कहा? बड़ा इल्मी जुमला है, चले वजाहत कर देते हैं, इंशाअल्लाह तबर्रुक होगा। भाई यहाँ कोई छोटा बच्चा मुझे कहता रहे किबला मैं आप जैसा हूँ, किबला मैं आप जैसा हूँ, किबला मैं आप जैसा हूँ, तो हम सुनते रहेंगे। हम कहेंगे चलो उसका बड़ापन है, दिल खुश हो जाए। अब यही कोई बहुत बड़ा आलिम दीन कोई मर जाए, वक्त आए और कहे अरे हम तो आप जैसे हैं, तो आप फ़ौरन से कहेंगे आजिज़ी है। कहाँ ये कहाँ हम आजिज़ी है, ताकि हम मानूस हो जाएं। मोहम्मद तुम सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर ने कहा है मेरे बाद सबसे अकबर है, इसलिए कहा तुम जैसा ताकि तुम मानूस हो जाओ। ये उस हबीब की आजिज़ी है कि कह दिया शुक्र करो। खबरदार कोई दावा न करे कि हम जैसे, एक ही कह सकता है मोहम्मद मुझ जैसे। कौन? अली। गुफ्तगू आगे बढ़ गई, बहुत जल्दी जल्दी मराहिल से गुजर रहा हूँ, किसी मरहले तक आना है। कहने लगे रसूल दुनिया में आ गए, साबित हो गया कि रसूल जो हैं वो आज भी मौजूद हैं और आप जैसे भी नहीं हैं। अच्छा आप जैसे भी नहीं हैं, एक और दलील दे देते हैं। अंबिया कितने हैं? 1,24,000। रसूल कितने हुए? 313। उलुल अज़्म 5, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मेरा हबीब साहिब शरीयत नबी, और ख़ातिम 1। क्या ये 1,24,000 अंबिया 313 जैसे हैं? आप कह रहे हैं क्या ये 313 5 जैसे हैं? क्या ये 5 ख़ातिम जैसे हैं? जब 1.25 लाख नबी मोहम्मद जैसे नहीं, तो अरब का बद्दू कैसे होगा? सलवात पढ़िए नबी की ज़ात पर। अब तो जब जब दरूद पढ़ें तो याद रखिएगा पैगंबर की ज़िंदगी पे दलील है। दरूद पढ़ने का भी आपको लुत्फ़ आ जाएगा। अब गुफ्तगू आगे बढ़ गई। अच्छा हबीब
آپ جیسے تو ہیں نہیں، ان کے جیسے ہیں۔ اچھا حبیب کی نشانیاں کیا ہیں؟ کوئی نشانی بھی تو ہو کہ معلوم ہو جائے یہی اللہ کا حبیب کا۔ پھر آیت سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ تمام مفسرین قرآن نے کہا کھلی ہوئی نشانیوں سے مراد ہے معجزہ۔ جو نبی آئے گا معجزہ لے کے آئے گا۔ گفتگو کہاں روکی ہے؟ کون ان کے جیسا ہے؟ سن لیجئے، جو نبی آئے گا معجزہ لے کے آئے گا۔ آیت کہہ رہی ہے نبی معجزے کے ساتھ ہوگا۔ اور اصول بھی یہ رہا، جس نے سیرت رسول پہ کتاب لکھی کہنے لگا اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزہ عطا کیا۔ عیسیٰ کے دور میں بیماریاں بہت تھیں، ہاتھ لگائیں تو شفا ہو جاتی تھی، ویسا معجزہ دے دیا۔ موسیٰ کے دور میں جادو پہ بہت زور تھا، ایک ایسا عصا دیا کہ جو اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ دیا ید بیضا، دامن سے نکالتے تھے روشنی نکلتی تھی۔ کہ ہر نبی کو زمانے کے لحاظ سے معجزہ دیا۔ نبی کے زمانے میں دو چیزیں بہت غالب تھیں، عرب کو اپنی زبان پہ بہت اعتراض نہیں، وقار تھا۔ ارے ہم تو عرب ہیں، جس کو عربی نہیں آتی تھی اسے عجمی کہتے تھے، مطلب گونگا۔ اور دوسرا اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا، ہماری شمشیر زنی، ہم تو صدیوں لڑتے ہیں، ہماری جیسی تلوار کسی کی نہیں ہے۔ ایک ناز زبان پہ تھا، ایک ناز تلوار پہ تھا۔ اللہ نے حبیب کو دونوں کا جواب دیا۔ زبان کا جواب قرآن ہے، تلوار کا جواب علی۔ کہ اللہ نے زبان کا جواب قرآن دے دیا اور قرآن کے لیے واضح حکم دے دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر ممکن ہے تو اس جیسا ایک سورہ لا کے دکھا دو۔ بڑی کی لوگوں نے کوشش، ایک صاحب تو بڑی عقل مند تھے، سورہ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ سامنے والے نے کہا عقل کے لیے بھی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، قرآنی کا لہجہ ہے، کہ اس جیسا ایک سورہ لا دو۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر آ گئی۔ اب جیسے سورہ کوثر آئی تو اس زمانے میں اصول یہ تھا خانہ کعبہ کے اوپر بہترین شاہکار لٹکائے جاتے تھے۔ آج بھی پی ایچ ڈی کے اندر آپ پڑھتے ہیں معلقات سبع، 60 عرب کے بڑے قصیدے، وہ 7 قصیدے کعبے کی دیواروں سے لگے ہوئے تھے۔ ایک شاعر ہے شاشا، شینین شاشا، اس کا کمال یہ تھا پورا سال بات نہیں کرتا تھا، سال میں ایک دن بولتا تھا، اور جو پورا سال کلام کہتا تھا وہ اس دن سنا دیتا تھا۔ اور لوگ اکثر اپنا کلام لاتے تھے، قافیہ ٹھیک کر دو، ردیف ٹھیک کر دو، مصرع ٹھیک کر دو، یہ قلم کو اٹھاتا تھا، ٹھیک کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ قرآن نازل ہو گیا، قرآن نے واضح اعلان کیا اس جیسا ایک سورہ لا دو۔ سورہ کوثر آ گئی۔ جیسے سورہ کوثر آئی نبی نے حکم دیا تختی پہ لکھو، کعبے پہ لگا دو۔ کیا ایک شخص اس کے پاس آ گیا، کہا ذرا اس سورہ کو بھی دیکھ لو۔ اب جیسے اس نے دیکھا، بولتا تو وہ تھا نہیں، اس نے قلم کو اٹھایا، کہنے لگا رکھا پھر ہٹایا، رکھا پھر ہٹایا۔ جب تیسری مرتبہ رکھا تو ایک جملہ کہا، کہنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ کب بدل تو نہیں سکتا، مصرع لگا دیتا ہوں، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اور تلوار کی بات آئی تو تلوار کی جب بات آئی تو اللہ نے علی دے دیا، علی ایسا دے دیا جو سامنے آتا تھا بھاگ جاتا تھا، پتا پانی ہو جاتا تھا۔ ابھی اس کی بھی وضاحت آ جائے گی کہ علی تلوار کا جواب اچھا کس طرح دیا۔ علی بھی اللہ نے دیا، علی کے ہاتھ میں تلوار بھی اللہ نے دی۔ لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شیعہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کی تو ویسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لوہا آسمان سے آ گیا، تلوار آسمان سے آ گئی۔ میں نے کہا آیت پڑھیے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حدید، لو انزلنا الحدیدہ، ہم نے لوہا نازل کیا، انزلنا الحدیدہ، لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید، ایسا لوہا
जो बड़ा शदीद है। ये कौन सा लोहा है जो आसमान से आता है? लोहा तो जमीन से निकलता है। आयत का जवाब लाइए। यूं ना समझ आए तो ओहद में चलिए। भाई ओहद में यही तो हुआ था, अजीब मंजर था। एक मर्तबा किसी शैतान ने, वाकईन शैतान ने, हकीकी शैतान ने ओहद के मैदान में कहा माता रसूल अल्लाह मारे गए। अब सारे भागते जा रहे थे, घोड़े पीछे थे, खुद आगे थे। खिताबत सुनने के आदि हैं। एक जुमला खिताबत का सुनाई देता हूँ मैंने तवेरी। जो भागता है ना उसको अरबी में फर्रार कहते हैं। फर्रार कर गया। ऐसी तेज रफ्तारी से पत्थर आए, चट्टाने आई, वो भाग गया है फर्रार। तभी अंग्रेजों ने सबसे तेज गाड़ी का नाम फरारी रखा है। अभी इस तरह से भी सुन लिया कीजिए। तो कहने लगे कि मर्तबा ओहद में सारे भाग गए। तो जैसे ही भागे तो अली नबी के आगे खड़े थे। एक तलवार टूटती थी, नबी दूसरी देते थे, दूसरी टूटती थी, नबी तीसरी देते थे। एक मर्तबा अली की 7 तलवारें टूटी। जब 7 तलवारें टूटी ना तो जुल्फ़िकार आ गई। एक मर्तबा आसमान से आवाज आई, ला फतह इल्ला अलीला सैफिल्ला जुल्फ़िकार, ला फतह इल्ला अलीला सैफिल्ला जुल्फ़िकार। ना कोई मर्द अली जैसा, ना कोई तलवार जुल्फ़िकार जैसी। भाई ओहद एक जुमले में सुनाऊं, ओहद एक जुमले में ये है, मेरा मौला लापता, आपके बड़े लापता। कहने लगे कि मर्तबा तलवार नाजिल हो गई। अब तलवार जैसे है कि लोगों ने सवाल किया तो अल्लाह ने जब तलवार भेजनी ही थी तो पहले भेज देता। ये 7 तलवारों को तोड़ा क्यों? अच्छा ये 7 तलवारें मिली कहां से अली को? तो भाई जो भागे थे हल्के होके भागे थे, तलवारें फेंक के भागे थे। वजन होगा तो पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? एक मर्तबा 7 तलवारों के बाद क्यों अल्लाह ने भेजी? अगर अल्लाह 7 तलवारों से पहले भेज देता तो लोग कह देते कमाल अली का नहीं तलवार का था। अल्लाह ने 7 तलवारों के बाद भेजा, कमाल तलवार का नहीं अल्लाह के हाथ का है। कमाल तलवार का है। नबी लड़ते बैठे हुए थे, अली लड़ते जा रहे थे। तो एक मर्तबा तलवार आ गई, तलवार भी अल्लाह ने भेजी। अच्छा अक्सर सवाल करते हैं लोग, ये शियों की भी बातें अजीब है, लोहा आसमान से आ गया। मैंने तो आयत पढ़ दी। अच्छा इसका जवाब मैंने अपने कुछ मिसरों में दिया था, आपकी बारगाह में पेश कर देते हैं पेश। मेरे अपने मिसरे हैं। अक्सर सवाल करते हैं हमसे ये अहले शर, अक्सर सवाल करते हैं हमसे ये अहले शर, तुमको नहीं है इश्क़े अली में खुदा का डर, तुमको नहीं है इश्क़े अली में खुदा का डर। लोहे का कारखाना सजा डाला अर्श पर, लोहे का कारखाना सजा डाला अर्श पर। तलवार कैसे आई तो बोला मैं ये उधर, तलवार कैसे आई तो बोला मैं ये उधर। आया था जिस दुकान से तुम बा खलील का, आया था जिस दुकान से तुम बा खलील का, है जुल्फ़िकार तोहफा वहीं से जलील का। है जुल्फ़िकार तोहफा वहीं से जलील का। वो दो ठोकर में मजलिस पढ़ रहा हूँ, वो जो अल्लाह की जन्नत में शाहपुर कांजरा की मंडी है ना, दोहराए देते हैं भाई। अक्सर सवाल करते हैं हमसे ये अहले शर, अक्सर सवाल करते हैं हमसे ये अहले शर, तुमको नहीं है इश्क़े अली में खुदा का डर, तुमको नहीं है इश्क़े अली में खुदा का डर। लोहे का कारखाना सजा डाला अर्श पर, लोहे का कारखाना सजा डाला अर्श पर। तलवार कैसे आई तो बोला मैं ये उधार। आया था जिस दुकान से
ज़ुल्फ़िकार तोहफ़ा वहीं से जलील का। भाई तुमने भी तो अपने आज देखने में इस पढ़ रहे जुमला कह देते हैं, तुमने भी तो अल्लाह की जन्नत में शाहपुर कांजरा की मंडी बना दी। तो एक तलवार आ गई तो क्या है, जब जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब होगा। क्या तलवार भी अल्लाह ने भेजी, अली भी अल्लाह ने दिया, और अली अल्लाह के रसूल का मौजज़ा है। अली रसूल अल्लाह के मौजज़ात में से है। तो कहा जो रसूल होगा उसको मौजज़ा देंगे। और मौजज़ात सुना दूं कुछ, सुनते हैं ना आप। तो जनाबे खदीजा ने अल्लाह के रसूल को तिजारत के लिए भेजा था, तो मैसरा अपने गुलाम को साथ किया था और कहा था कि जो कुछ इस सफ़र में देखो मुझे आके बयान कर देना। अल्लामा मजलिसी ने हक़्क़ुल यकीन में 24 मौजज़े नकल किए, जितने आप सुनेंगे मैं पेश करता जाऊंगा। कहने लगे कि मर्तबा जब मैसरा आया, मैसरा ने पहला जुमला kha, बीबी जितना मुनाफा इस सफर में हुआ किसी और सफर में नहीं हुआ, लगता है ये साहिब विलायत है। तब मैसरा और बयान करो का, बीबी जब ये चलते हैं तो इनके सर पे बादल रहता है, साथ साथ चलता है, गोया अल्लाह की मखलूकात पे इनको इख्तियार है। कभी भी तीसरा मौजज़ा जो मैंने देखा वो भी बड़ा अजीब था। बुलंद से बुलंद कामत इंसान जब इनके साथ खड़ा होता है तो इनसे छोटा नजर आता है। अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कोई इनसे बुलंद हो जाए। वो एक ही था जो कंधों पे आ गया, वो एक ही था जो कंधों पे आ गया। अब कंधों की बात आ गई तो जुमला सुन लीजिए। जब अली कंधों पे आए थे, बुतों को तोड़ा था, मैंने बहुत सोचा मेरी मेहनत है, ये नबी ने अली से क्यों बुत तोड़वाए, किसी और को कह देते, कोई और जाता ना तो मेरा दिल कहता है अगर कोई और बुत तोड़ने जाता तो बुत बोल पड़ते, मुझे ही पूछते थे, मुझे ही तोड़ने आ गए। या अली तुम आओ। एक मर्तबा जब अली खुद तोड़ के ज़मीन पे उतरे ना, तो मेरे मौला जैसे नीचे आए तो मुस्कुराए। तो नबी ने जुमला कहा, या अली क्या बात है? तो अल्लाह के रसूल मैं हैरान हूँ। आराम से बुलंदी पे आया, आराम से नीचे आ गया। नबी ने जुमला कह दिया, अली कैसे ना होता, ऊपर लेके जाने वाला मोहम्मद था, नीचे लाने वाला जिब्राइल है। बीबी हमने एक मौजज़ा देखा, बुलंद से बुलंद कामत भी इनके साथ खड़ा हो जाए तो इनसे छोटा नजर आता है। अच्छा और क्या देखा? तो और हमने देखा कि खारा पानी हो, ये लुआब डाल दें तो मीठा हो जाता है, कुएं में पानी नीचे चला जाए, ये लुआब डाल दें तो ऊपर आ जाता है। का फिर हमने देखा बाज़ औक़ात ये मट्टी के मैदान पे चल रहे होते हैं, कदमों के निशान नहीं होते, पत्थर पे चलते हैं निशान छोड़ देते हैं। गोया इनको इख्तियार है जहां चाहे निशान छोड़े, भाई मट्टी पे नहीं छोड़ते, जो मिट जाए वो आले मोहम्मद वाला नहीं। कई कदमों के निशान मर्जी से छोड़ते हैं। अच्छा तुमने और क्या देखा? क्या इनकी एक और आदत है, ये जब सोते हैं तो काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम, कसीदा पढ़ पढ़ के शियों के काले कपड़ों पे बात करना बदतमीजी है, मुसलमानों अपना मिजाज अच्छा करो। तो कहने लगे काली चादर ओढ़ के सोते हैं, काली अबा ओढ़ लेते हैं सर तपा, और ये सीधा सोते हैं। अंधेरी रात होती है, भरे खैमे में हम पहचान लेते हैं हबीबे खुदा सो रहे हैं। तो किस तरह पहचानते हो? का अबा से छन छन के नूर बाहर आता है, अबा से छन छन के नूर बाहर आता है, हम समझ जाते हैं अल्लाह का हबीब सो रहा है। शबे हिजरत तुम समझते रहे रसूल सो रहा है, वैसा ही नूर था ना। अच्छा तुमने और क्या देखा? का हमने और देखा। अच्छा नूर तो भाई नूर है ना, नूर पे दो बातें और सुनाई देते हैं भाई। तभी तो हसनैन फरमाते हैं कभी रात का अंधेरा बढ़ जाता था, तारीकी बढ़ती थी तो हमारे नाना हाथ को बुलंद करते थे, हाथ से नूर निकलता था, आसमान तक जाता था, उस नूर से हम रास्ता तय कर लेते थे।
یوں نہ سمجھ آئے تو مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں اندھیری رات میں سوئی گم جاتی تھی، جو سوئی دن میں سورج کی روشنی سے نہ ملتی، رات کو نبی گھر آتے مسکراتے، دندان سے نور نکلتا، سوئی مل جاتی۔ اماں بتا رہی ہیں نور والے تھے۔ میں تو صبح شام لاہور میں سن رہا ہوں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو بھائی اماں بتا رہی ہیں نا نور والے تھے، تو بے ادبو ماں کی مان لو، آج کے بعد نہ کہنا خاکی۔ اچھی اولاد ماں کی مانتی ہے، لیکن کتنا اتحاد، روز اتحاد ہو رہا ہے، روز ام المومنین کی روایات پیش کر رہا ہوں۔ کہا تو آباد چھن کے نور باہر آتا تھا، ہاتھوں سے نور نکلتا تھا، دندان سے نور نکلتا تھا۔ کہا اچھا تم نے اور کیا دیکھا ان کے اندر؟ کہا ہم نے ایک اور معجزہ ان میں دیکھا، ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بڑھتے نہیں ہیں، ان کو تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے زندگی میں ایک بار تراشے، حجت الوداع کے موقع پہ اصحاب نے تبرکن لے لیے، نبی کے بال تبرک میں لے لیے، تبرک جائز تھا۔ اچھا میں بڑا پریشان ہوا، وہ صاحب نے نا مجھ سے ممبر پہ سوال کر لیا، مولانا یہ حضرت بل کون ہے؟ بیلا حضرت بل انڈیا میں مزار ہے، فاتحہ چل رہی ہے، لنگر چل رہا ہے، عرس بھی ہو رہا ہے، وہ ہم نے تحقیق کی حضرت بل کون ہے؟ پورا مزار بنا ہے، زری لگی بھی ہے، تو کہنے لگے نبی کا ایک بال دفن ہے، حضرت بل۔ نبی کا بال دفن ہو، زری لگا لو، مزار بنا لو، بوسہ دے دو، شرک نہیں ہو رہی، آل دفن ہو جائے، سوچئے گا، روک لیا میں نے جملہ، ابھی آپ کے معیار کے مطابق کہوں گا، یعنی کہ حضرت بل کہا تو ان کو بال تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مامون رشید کا نام سن رکھا ہے؟ آپ کو تو مامون رشید سننے کے عادی ہیں، میں مامون غیر رشید کہنے کا عادی ہوں۔ رشید کہتے ہیں ہدایت کو، ہدایت اس کے پاس کہاں جو ہادی سے ہی دور ہو، تو مامون غیر رشید، مامون رشید کے دربار میں ایک شخص آ گیا، کہنے لگا میرے پاس نبی کے 8 بال موجود ہیں، تو اچھا دکھا دو۔ تو میرے اور آپ کے 8ویں امام بھی موجود تھے، تو امام نے فوراً سے بالوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، 5 الگ کیے، 3 الگ کیے۔ کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ کہا فرزند رسول آپ کیسے کہہ رہے ہیں 3 آپ کے نانا کے نہیں، 5 آپ کے نانا کے ہیں؟ تو فوراً سے کہا کہ ان 5 سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، ان 3 سے اپنی خوشبو نہیں آ رہی۔ کہا نہیں کوئی دلیل دے دیجئے۔ امام نے کہا اچھا آگ روشن کرو، جیسے ایک مرتبہ آگ کو روشن کیا گیا، امام نے ان 3 کو ڈالا، 3 آگ میں ڈالے، 3 آگ میں ڈالے، تینوں جل گئے۔ اب 5 کو ڈالا، آگ بجھ گئی۔ جب بال ایسے ہیں تو آل کیسی ہوگی؟ جس نبی کے بال ایسے ہیں آل کیسی ہوگی؟ تو کہیں 3 میرے نانا کے نہیں، 5 میرے نانا کے ہیں، 5 ہی تو نانا کے ہیں، 3 تو نانا کے ہیں ہی نہیں۔ بال صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، شاید یہاں کوئی تعویذ لگا ہوا ہے، وقت ایسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو خدا سلامت رکھے۔ تو کیا کہا نبی کے پاس معجزات ہوں گے، نبی معجزے لے کے آئے گا۔ اب گفتگو جہاں روک رہا ہوں، نبی کے معجزات سن لیے آپ نے، اب بیان کریں گے نبی کے معجزات کیا کیا اور ہیں جو نبی نے بدن پہ ظاہر کیے دوسروں کے، اور پھر یہ بھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شوق ہے تمہیں نبی کو امی 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 کہنے کا، امی کا مطلب بھی بیان کر دیں گے، کتنا پڑھا لکھا ہے میرا نبی۔ پھر وہاں سے یہ بھی بیان کر دیں گے کہ جس نبی کا یہ مقام ہے اس کی برابری کی ہمسر کون ہے،
گفتگو میں ساتھ رہیے گا. کہا نبی کون؟ صاحب معجزہ، صاحب اعجاز نبی، ایسا نبی جس کو دیکھ کر خدا مسکراتا ہے. جملہ کہے تو عید کا دن تھا، نبی گھر سے باہر نکلے، چہرے کا نور دمک رہا تھا، آنکھیں لوگوں کی چندھیا رہی تھیں. جیسے ایک مرتبہ نبی گھر سے باہر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی شعاؤں کی. نبی کچھ آگے بڑھے، پیچھے پیچھے علی چلے. آیت بڑی والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے. نبی کو کہا سورج، علی کو کہا چاند، نبی کو کہا سورج، علی کو کہا چاند. آخری جملہ کمال یہی تو ہوا، جس کو سورج کہا اس نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، جس کو چاند کہا اس نے سورج پلٹا دیا. اس نے سورج پلٹا دیا. صاحب ولایت ہیں، کون ہے نبی جیسا علی، صاحب اعجاز، صاحب معجزہ. اور اسی نبی کی منزلت اتنی بلند ہے، اتنا مقام بلند ہے کہ پروردگار نے اس سے منسوب اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے. خدا نے اس سے منسوب اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے. اور اسی بات کا تو غم میں عزادار ہوں، جس سے منسوب اشیاء کی قسم خدا کھائے، اس سے منسوب آل کو امت نے مار دیا. اس سے منسوب آل کو امت نے مار دیا. حق تو یہ تھا نا کہ نبی کے گھرانے کو پلکوں پہ بٹھاتے تم، مگر نہ جانے تمہیں اشیاء یاد رہ گئی، آل بھول گئی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے دنوں سے میں اس گھر کے بچوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، اور آج بھی مجھے حکم دیا گیا ہے ان بچوں کی مصیبت پڑی جائے جو نبی کا خون تو ہیں مگر جن کی ماں لاہور والوں تمہارے پاس ہے. کون بچے؟ رقیہ و مسلم کے بچے، کون بچے؟ طفلان مسلم. جملہ کہہ دوں آپ کی بارگاہ میں، جب یہ قافلہ اہل حرم کا لٹ کے کوفے پہنچا تھا نا، تو کوفے کے دروازے پہ زینب نے عجیب منظر دیکھا تھا. مقتل کہتا ہے ایسا منظر دیکھا تھا کہ زینب نے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کیا تھا. کیا دیکھا تھا؟ مسلم کا سر دروازے پہ لٹک رہا ہے. کہ رقیہ آنکھوں کو بند کر لو، مسلم کا سر دروازے پہ لٹک رہا ہے. اجرکم اللہ. جب ایک مرتبہ سر مسلم کے قریب ہوئی نا جناب رقیہ، تو بی بی نے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، مسلم جو آپ پہ گزر گئی وہ میں دیکھ رہی ہوں، جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ آئے تھے، مجھے بتائیے میرے وہ 2 بچے کہاں ہیں؟ عزاداروں سر گویا ہوا. رقیہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب کیا تھا؟ ایک علی اکبر کا صدقہ، ایک علی اصغر کا صدقہ. اجرکم اللہ. عزاداروں کون ہے یہ بچے؟ مسلم کے شہزادے. جانتے ہو نا زندان میں رکھا گیا تھا، میں نے آج ہی پڑھا ان کو جس زندان میں رکھا گیا تھا یہ کوئی معمولی زندان نہیں تھا، متامیر کہا جاتا تھا. زمین میں گڑھا کھودا گیا تھا، تہ در تہ بچوں کو ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جہاں روشنی کا گزر نہیں تھا. دروغہ زندان کہتا ہے دن میں ایک مرتبہ جیسے جانوروں کو روٹی ڈالی جاتی ہے میں بلندی سے ایک روٹی پھینک دیتا تھا. بچے اندھیرے
निकालता था। जानते हो क्यों निकालता था? बच्चों को दीवार से बांधता था, ताजियाना निकालता था। बच्चों को ऐसा ताजियाना मारता था। बख्तर का जुमला है, बच्चों के बदन का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरता था। अजरुकुम अल्लाह। आजादारों, जिंदान बान बदलता रहा, एक से एक जालिम दरोगा बच्चों पे मुअय्यन होता रहा। आखिर में जो दरोगा आया, तारीख में नाम मशहूर लिखा है। वो कहता है मैं दिन में एक बार रोटी फेंकने जाता था, या मैंने महसूस किया अरे मैं तो जब जिंदान में जाता हूँ ये हर वक्त नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये हर वक्त जिक्र खुदा कर रहे होते हैं। का मैं बहुत मुतासिर हुआ, अरे ये नन्हे नन्हे बच्चे किसके लाल हैं जो सारी रात सजदे में गुजार देते हैं। का मैं एक दिन जिंदान में वारिद हुआ, मैंने कहा बच्चों तुम्हारा नाम क्या है? तो बड़े भाई ने सर को उठाया, मेरी जानिब देखा और एक जुमला कहा, ए जिंदान बान क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है? का मैं तड़प गया, ए बच्चों मेरा नबी है तो उसका नाम क्यों ले रहे हो? क्या क्या उसके भाई अली मुर्तजा को जानता है? ये तड़प गया, अरे मेरा मौला है। क्या उसके भाई अकील को? कहा हाँ, तुम कौन हो? का अकील का बेटा मुस्लिम, मुस्लिम के दो यतीम, हम मुस्लिम के दो यतीम हैं। आजादारों, जैसे ही सुना लरस गया, ए बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। औलादे अली जिंदान में आ गई। हाय मेरी मौला की औलाद पे क्या जमाना आ गया, जिंदान में आ गई। दरवाजे को खोला, जाओ तुम आजाद हो। बच्चे जाने लगे, एक मर्तबा हाथ को थामा, का बच्चों तुम्हारे जाने के बाद इब्ने ज़ियाद मुझे मार देगा, जाते जाते मुझसे एक वादा करो, का मशकूर कहो, का जब जन्नत में जा रहे होगे अपनी जद्दा ज़हरा से मेरी सिफारिश करोगे। बीबी को बताना मैं चाहने वाला हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ। अजरुकुम अल्लाह। आजादारों, आज तो बीबी रुकैया को पुरसा दीजिएगा। जानते हैं ना वो बीबी है जिसको कई देर के बाद पता चला कि मेरी गोदी उजड़ गई। आजादारों, बच्चों को आजाद किया, रात का अंधेरा था। बच्चे कभी कूफे की इस गली में जाते थे, कभी उस गली में जाते थे, कभी इस दीवार से लगते थे, कभी उस दीवार से लगते थे। या सुबह की सफेदी नमूदार हुई, बच्चों ने महसूस किया अभी भी कूफे में मौजूद है। अजादारों, एक चश्मे के पास एक दरख्त में छुप गए बच्चे। या एक मर्तबा एक मोमिना पानी भरने आई, वो कहती है मैंने पानी में देखा दो चांद से बच्चे नजर आए। मैंने अब जो पलट के देखा दो नन्हे नन्हे बच्चे दरख्त में छुपे हुए थे। मैंने कहा किसके बच्चे हो? उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे। कहा मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे ऐसे चांद से बच्चे कूफे वालों के नहीं हो सकते। अरे तुमसे तो अजीब खुशबू भी आ रही है। अरे बताओ किसके बच्चे हो? अदादारों, जैसे ही उसने अल्लाह की कसम खाई बच्चे गोया हुए हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उसने सीने से लगा लिया, का बड़ी अच्छी जगह आ गए, मेरी मालिकन मोमिना है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, खैर से मदीने पहुंचाऊंगी। आजादारों, बच्चे घर आ गए। पूछोगे किसका घर था? हारिस मलून का घर था। बीवी मोमिना थी। जैसे ही बच्चों को पाया कभी हाथों के बोसे लेती थी, कभी कदमों के बोसे लेती थी। ओ शहजादों, बड़ी अच्छी जगह आ गए। अरे
میں تمہیں مدینے پہنچا دوں گی، ارے اپنے مولا کے بچوں کی خدمت کروں گی۔ گھر کے باہر ایک کمرے کو آمادہ کیا، بچوں کو کھانا کھلایا، اس کمرے میں لے گئی، ایک جملہ کہا، میرا شوہر بڑا ملعون ہے، بچوں رات میں آواز نہ کرنا، وہ بڑا ملعون ہے، میں صبح ہوتے تمہیں مدینہ بھیج دوں گی۔ عزادارو حارث رات کو گھر آیا، بیوی نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہنے لگا مسلم کے بچے فرار ہو گئے، ساری زندگی ساری رات ڈھونڈتا رہا، بچے نہ ملے، ابن زیاد نے انعام رکھا ہے۔ عزاداروں یہ تھک ہار کے سو گیا، وہاں یہ دو بچے آرام کر رہے تھے، ایک مرتبہ تڑپ کے دونوں بھائی اٹھے، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا بھیا ہم نے عجیب خواب دیکھا، جنت کا ماحول ہے، نانا رسول خدا بیٹھے ہیں، ہمارے بابا مسلم ہیں، ایک جملہ کہہ رکھے ہیں، او مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ مسلم نے ایک جملہ کہا، اللہ کے رسول بس کچھ دیر میں آپ کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ عزاداروں بچوں کو موت کا یقین ہو گیا، دونوں گلے لگ کے رونے لگے، رونے کی آواز بلند ہوئی، حارث کے کانوں میں پڑ گئی، یہ کمرے سے نکلا، دروازے پہ آیا، کوٹھڑی کو کھولا، اب جو اندر گیا تو کیا دیکھا؟ دو ننھے ننھے بچے۔ عزاداروں اس نے بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، بچوں کے رخساروں پہ تماچے، اجرکم اللہ، عزاداروں تماچے مارنا شروع کیے۔ ہمت ہے تو جملہ سنو گے، اس نے صرف تماچے نہیں مارے، اس نے اپنے پاؤں کو بڑھایا، طاقت میں لایا، بچوں کے ننھے ننھے چہروں پہ پاؤں سے ٹھوکریں، بچوں کے دانت ٹوٹ گئے، اجرکم اللہ۔ عزاداروں تماچے مارتا جاتا تھا، بیوی پیچھے کہتی تھی ارے او بخت نہ مار، او بدبخت نہ مار، یہ محمد کے گھر والے ہیں، یہ عباس کے بھتیجے، عباس کے بھانجے۔ عزاداروں یہ مارتا جاتا تھا، ایک ہی جملہ کہتا تھا، ارے سارا کوفہ ڈھونڈتا رہا، تم میرے ہی گھر میں چھپے تھے۔ عزاداروں بچوں کو رسی سے باندھا، بڑی زور سے باندھا، کوفے سے باہر لے کے چلا، جانتے ہو کیسے؟ اس نے بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، مقتل کہتا ہے بچے ہوا میں جھول رہے تھے، یہ کھینچ کھینچ کے مسلم کے بچوں کو دریا کے کنارے لایا، اجرکم اللہ۔ عزاداروں مسلم کے بچوں کو لایا، اپنے حبشی غلام سے کہنے لگا کہ ان کے سر کاٹ دے۔ اب جو وہ آگے بڑھا، بچوں نے حبشی کو آتے دیکھا، ایک جملہ کہا، ارے تو حبشی ہے؟ کہاں میں حبشی ہوں؟ کہ بلال حبشی کو جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں، نبی کا مؤذن ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تڑپ گئے بچے، کہ وہ نبی ہمارا ہی نانا ہے۔ عزاداروں غلام تڑپا، بھاگ گیا، کہ حارث میں نہیں ماروں گا۔ اب عزاداروں حارث قریب ہوا، سنو کہ بچوں نے کیا کہا، کہ حارث ہماری رسیاں کھول دے، ہمارے ماموں قاضی کہتے ہیں جانوروں کو بھی زور سے نہیں باندھتے، تو نے بہت زور سے باندھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت نہیں نہ کر رہے، جناب رقیہ کو پرسا دیجئے، اے وارث ان رسیوں کو کھول دے۔ دوسرا جملہ جانتے ہو کیا کہا؟ حارث ہمیں بازار میں بیچ دے، یوسف سے سستا نہیں بکیں گے۔ تیسرا جملہ کہا، حارث ہمیں مدینے نہیں بھیجنا چاہتا تو ابن زیاد کے دربار میں لے جا، ہمیں یوں قتل کر کے
اپنی عاقبت نہ خراب کر. عزاداروں یہ نہ مانا, اس نے کہا میں قتل کروں گا. بچوں نے ایک جملہ کہا کہ اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے. عزاداروں اب تم سمجھو تو بہت روگے. بچوں نے دریا کے کنارے مٹی پہ تیمم کیا. حارث نے پانی کے قریب نہ جانے دیا. ایک مرتبہ بچوں کی نماز تمام ہوئی. حارث نے تلوار کو نکالا. بڑا بھائی آگے آتا تھا, ارے میرا چھوٹا بیٹوں کی طرح ہوتا ہے, پہلے مجھے مار دے. چھوٹا آگے آ جاتا تھا, ارے بڑا باپ کی جگہ ہوتا ہے, پہلے مجھے مار دے. عزاداروں اس نے چھوٹے بھائی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, سر کو کاٹا, پاؤں سے دھکیل کے لاشا دریا میں ڈال دیا. دوسرا بھائی کے خون میں کروٹیں لینے لگا. دوسرے کا سر کاٹا, پاؤں کی ٹھوکر سے لاشا دریا میں پھینکا. عزاداروں بچوں کے لاشیں دریا میں پگل گیر ہوئے. یہ سروں کو لے کے, آخری جملہ سروں کو لے کے ابن زیاد کے دربار میں آیا. عزاداروں مقتل کہتا ہے ابن زیاد نے سروں کو دیکھا, ایک جملہ کہا, اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا, پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا, پھر بیٹھا. ایک جملہ کہا, ارے یہ چاند سے بچے کس کے ہیں؟ کہا مسلم کے. عزاداروں جو دشمن کے لیے چاند سے بچے ہوں گے, اللہ جانے وہ ماں کے لیے اجرکم اللہ. عزاداروں ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ ان بچوں کے سر کو دھو, میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں. عزاداروں پانی لایا گیا. اب جو چہرے پہ پانی ڈالنے لگے, ابن زیاد نے دیکھا بچوں کے بال اتر اتر کے آ رہے ہیں. اس نے کہا حارث یہ کیا ہے؟ کہا میں نے بڑی زور سے زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا, ان کی زلفیں اتر آئی. عزاداروں ایک مرتبہ پانی ڈالا گیا. ابن زیاد نے دیکھا بچوں کے رخسار کالے ہو چکے. کہا حارث یہ کیا ہوا؟ کہا سارا راستہ تماچے مارتا رہا. عزاداروں یہ بچوں کا حال تھا. وہاں مسیب کے کسان کہتے ہیں اگلا دن آیا, ہم فصلوں پہ آئے, ہم نے دیکھا دریا کے کنارے ایک کالے برقعے والی بیوی بیٹھی بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے. ہم نے سوال کیا, اے بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان دریا میں گر گیا؟ کہا میرے بچوں کے لاشیں نکال دو. یہ کہتے ہیں ہم دریا میں اترے, لاشوں کو نکالا. یا ایک مرتبہ وہ بی بی کبھی ایک لاشے پہ ماتم کرتی تھی, کبھی دوسرے پہ گر جاتی تھی, اور ایک ہی جملہ کہتی تھی میں تمہاری بخشش کی ضامن, میں تمہاری بخشش کی ضامن. عزاداروں کسان گھبرا گئے. کہا بی بی تو کون ہے جو اتنی ذمہ داری سے ہماری بخشش کی ضمانت لے رہی ہے؟ ایک ہی جملہ کہا, ارے میں کوئی اور نہیں, تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا. یہ لاشیں مسلم کے یتیموں کے فاطمہ ماتم کرنے آ گئی. واہ حسین.